بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، अम्मा बाद। हम लोग मनारुस सबील फी शरह दलील इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग बाब शुरूत सलाह पढ़ रहे हैं। बाब शुरूत सलाह में हम लोग 5वीं शर्त पढ़ रहे हैं और बिल्कुल उसके आखिर में हैं। आज जो हल्का जा रहे हैं, हल्का नंबर 56 है, 56। जी शेख शुरू करें। शुरू करना है आज वला यस्हुन नफ्लुल मुतलक इदन, वहां से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यसिह्हु النفل المطلق إذن أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم. ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وبضيق الوقت. ऐसे नहीं है आपके पास عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ऐसे जी। وبضيق الوقت ولو للاختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، قاله في الكافي. بأنه يقتل بتركها. اچھا، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، قاله في الكافي. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، لم يعيد إلا تلك الصلاة الواحدة. جي. السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. بشرة صحیح ہے نا؟ لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وزروره ولو بشوكة، صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. فعورة الذكر البالغ 10 ولو، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة، رواهما الدارقطني. ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان لقصوره عن ابن العشر، ولأنه لا يمكن بلوغه
والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم ولحديث المرأة عورة رواه الترمذي. وقالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء منه شيء متفق عليه. اور پڑھنا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اتنا پڑھ لیتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ باب شروط الصلاح پڑھ رہے ہیں. ہم لوگوں نے ابتدا میں بعض شرائط پڑھ لیے تھے اور اس کی تفصیل زیادہ نہیں ذکر کی گئی یہاں پر. الاسلام، العقل، التمیز، الطہارہ، یہ چار پڑھ چکے تھے. پانچویں تفصیل جو تھی، پانچویں شرط جو تھی دخول الوقت، اس میں کافی تفصیل ذکر کی گئی ہے. آج اسی کا ایک آخری حصہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا ہے. یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ مرتب انداز ہی میں اس کو پڑھنا ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ فوری طور پر پڑھنا ہے. یاد آ گیا، نیند سے اٹھ گئے، اب اس میں تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں. اسی طرح اب یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب کسی انسان کی نماز چھوٹ گئی ہے، فرض نماز، تو اب اس کو ادا کرنا اس کے اوپر سب سے پہلا بڑا فریضہ ہے. اب اس کو چھوڑ کر وہاں پر مطلق نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی کی عصر کی نماز چھوٹی تھی، مغرب کے وقت کا، اب مغرب کا وقت داخل ہونے جا رہا ہے، ایسے وقت میں وہ وہاں اٹھ کر پہلے سنت پڑھے پھر عصر کی فرض نماز پڑھے، یہ درست نہیں ہے. ولا يصح النفل المطلق اذن، یہی بات کہی جا رہی ہے، مطلق نفل نہیں پڑھا جا سکتا اس صورت میں جب کوئی فرض نماز کسی کی چھوٹ گئی ہو. ای قبل القضاء، یعنی پہلے یہ قضا کرنی ہوگی، یہ جو نماز اس نے چھوڑی اس کو پہلے پڑھنا ہوگا. کصوم نفل ممن علیہ قضاء رمضان، بالکل جس کے اوپر رمضان کے روزے ہیں تو اس کے اوپر پہلی چیز یہ ہے کہ وہ فرض روزوں کو پورا کرے، ان کی قضا کرے. اس کے بعد وہ مطلق پیر جمعرات کے ارادے سے ہو یا 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں روزے رکھے. اس طرح کے جو بھی روزے رکھنا چاہتا ہے پہلے اسے فرض روزے جو اس کے اوپر ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح وہ کوئی ایسی نماز ہے جس سے پہلے سنتیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، تو یہ فجر کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان کی سنتیں نہیں پڑھے گا، پہلے فرض پڑھ لے گا. یہاں پر جیسا کہ ذکر ہوا اگر ایک ہی نماز ہے تو پھر وہ سنت پڑھ سکتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کے تعلق سے وارد ہے کہ آپ نے فجر میں نماز چھوٹنے پر پہلے اٹھنے کے بعد سنت پڑھی، پھر آپ نے اس کے بعد فرض نماز پڑھی. تو یہاں پر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض سے پہلے سنت پڑھی تھی، تو یہاں یہ اس سے استدلال کر رہے ہیں ایک نماز اگر چھوٹی ہے اس سے پہلے سنت تھی تو وہ سنت پڑھ سکتا ہے.
اس کے بعد یہاں پر ایک اور نیا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِالنِّسْيَانِ لِحَدِيثِ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطْئِ وَالنِّسْيَانِ، اگر اس سے ایک سے دو تین نمازیں چھوٹ گئی تھیں اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ظہر پڑھ چکا ہوں، بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں ظہر بھی نہیں پڑھا، تو پہلے عصر پڑھ چکا تھا، پھر اس کے بعد اب اس کو ظہر پڑھنا ہے، تو کیا پھر ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھے گا؟ مشائخ جواب دیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شیخ۔ جی کیوں؟ نسیان تھا نا شیخ۔ ایوہ، تو بالکل جو ہے ترتیب نسیان کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ وہ آدمی جان بوجھ کر نہیں کیا، بھول کر کیا، اب اس کو یاد نہیں تھا میرے ظہر بھی میں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، نیند سے اٹھا سیدھے عصر کی نیت سے عصر پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ظہر سے پہلے ہی سو گیا تھا، تو اس طرح اب اس کو ظہر بھی پڑھنی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ نسیان کا شکار تھا، جب وہ بھول کر اس طرح کیا، تو ایسی صورت میں ترتیب اس سے ساقط ہو جائے گی۔ پہلے وہ عصر کی نماز پڑھ لیا، پھر اس نے اب ظہر کی نماز پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ جو کل ذکر ہوا تھا، وَبِضِيقِ الْوَقْتِ وَلَوْ لِلْإِخْتِيَارِ فَيُقَدِّمُ الْحَاضِرَةِ، کیا ترتیب جب ایک سے زیادہ نمازیں چھوٹ جائیں، اب کوئی اور نماز کا وقت تنگ نہیں ہے تو وہ تو ترتیب سے پڑھے گا، اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوا جیسے کل پوچھا گیا تھا کہ اب مغرب کی نماز کا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے، تو کیا پہلے مغرب پڑھ لے گا پھر اس کے بعد ظہر عصر پڑھے گا، یا بالکل چاہے مغرب کا وقت بھی نکل جائے ظہر عصر پڑھ کر ہی مغرب پڑھے گا، کیا کرے گا؟ اس تعلق سے کل بات ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر اس میں اختلاف ہے کہ اگر وقت تنگ ہوتا ہے تو امام مالک وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ وقت تنگ بھی ہو تو بھی بہر صورت ترتیب ہی باقی رکھنی چاہیے اور ترتیب ہی سے نماز پڑھنا چاہیے۔ یہی امام مالک کا اور امام احمد کے پاس بھی ایک روایت یہی ہے کہ وقت تنگ بھی ہو، اس نماز کا وقت بھی جا رہا ہے جو حاضر نماز ہے، تو بھی اس کو ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ امام مالک کا اور امام احمد کے پاس ایک روایت ہے، لیکن امام احمد کے پاس جو راجح دوسری روایت ہے یا جو معمول بھی ہے یا جو مشہور ہے امام احمد سے، وہ یہی کہ اگر وقت تنگ ہوتا ہے تو اس صورت میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جیسا انہوں نے ذکر کیا فَيُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ، جس نماز کا وقت ہے پہلے اس کو پڑھ لے۔ جیسے اب مغرب بھی چھوٹ جائے گی، مغرب کا بھی وقت تنگ ہو رہا ہے تو مغرب پڑھ لے، پھر اس کے بعد دوسری نمازیں پڑھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ فِعْلَهَا آکَد، کیونکہ اب جو آدمی جاگ رہا ہے اس نماز کا وقت ہے، اس کو اگر چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ یہ سراسر کوتاہی ہے، بلکہ یہ ایسی کوتاہی ہے کہ جو حاضر موجودہ جو نماز ہے اس کا وقت موجود ہے، اس نماز سے اگر تاخیر کر رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، تو یہ تو جو آدمی متعمدن نماز کو چھوڑتا ہے اس کی سزا شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ بعض ائمہ کے پاس تو قتل ہے، بعض ائمہ کے پاس حبس ہے، یعنی اس کو قید کیا جانا چاہیے، بعض ائمہ کہتے ہیں اس کو قتل ہی کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اتنی جب سخت بات آئی ہے تو یہ تو اسی انسان کے تعلق سے ہے جو حاضر نماز کو عمدن تاخیر کر رہا ہے یا عمدن چھوڑ رہا ہے۔ جب ایسی بات ہے تو وہ موجودہ نماز کے تعلق سے، پرانی جو نماز گزر گئی اس کے تعلق سے اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جو وقت جس نماز کا تنگ ہو رہا ہے وہ نماز کا وقت موجود ہے تو پہلے وہ نماز پڑھ لے، بعد میں پرانی نمازوں کو قضا کر لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہرکیف ترتیب مستحب ہے۔ اگر جس طرح کل ذکر ہو رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ظہر عصر چھوڑا ہوا تھا، سو کے اٹھ کے آیا، دیکھا مغرب کی جماعت چل رہی ہے،
تو مغرب کی نماز پہلے پڑھ لے بعد میں ظہر اثر پڑھ لے، کیا اس بات کا امکان ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ وہ ترتیب کو باقی رکھنا، ترتیب سے نماز ادا کرنا، یہ بہرکیف مستحب عمل ہے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا. تو ایسی صورت میں اس کو مغرب پڑھنے کی اجازت ہے، مغرب پڑھ لینا چاہیے بعد میں ظہر اثر. لیکن بعض ائمہ کے یہاں یہی ہے کہ نہیں، وہ چاہے چھوٹ جائے، چاہے اس کا وقت بھی تنگ ہو، تو بھی اس کو ترتیب بہرکیف باقی رکھنا چاہیے. اب جیسا کہ انہوں نے یہاں پر امام احمد کی مشہور روایت ذکر کی ہے، وہ یہی زیادہ مناسب اور زیادہ راجح انہوں نے قرار دیا کہ جو نماز موجودہ نماز ہے اس کو بھی قضا نہ کرے، اس کو بہرکیف پہلے پڑھ لے. ہاں لیکن ایسی صورت میں جب وقت متسع ہے، مغرب کے فوری جماعت ہو گئی، اس کے بعد یہ بیدار ہوا، اب مغرب کا وقت بھی کچھ باقی ہے عشاء سے پہلے اور پرانی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا مشائخ؟ بات سمجھ میں آئی؟ مغرب پڑھے گا. مغرب کا وقت باقی ہے، یعنی جیسے مان لیں کہ سورج غروب ہو گیا، جماعت ادھر ہو گئی، وہ انسان اٹھ گیا، اس کے اوپر ظہر اثر مغرب تینوں نمازیں ہیں. اب مغرب کا وقت اب متسع ہے، یعنی کافی وقت ہے ابھی مغرب، ابھی تو شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. ظہر اب اثر ترتیب سے پڑھے گا. متسع ہے، اب بھی ترتیب پڑے گا یا پہلے مغرب پڑے گا؟ بالترتیب پڑے گا. مادام الوقت متسع تو اس صورت میں اس کو ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے. دیکھیے وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں، وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَكَرَهَا قَضَاهَا فَقَدْ لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. اچھا، جتنی اگر وقت کی گنجائش ہے، متسع وقت ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ترتیب کا خیال کرنا چاہیے. یہ انہوں نے جو بات کہی وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِالنِّسْيَانِ وَبِضِيقِ الْوَقْتِ، یعنی وقت تنگ ہو رہا ہے اس نماز کا، تو اس صورت میں ترتیب ساقط ہوگی. تو مطلب یہ کہ اگر ترتیب وقت ضیق نہیں ہے، وقت تنگ نہیں ہے، وقت متسع ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، ترتیب ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. ترتیب ساقط نہیں ہوگی صورت میں. بولیں شیخ، کیا فرما رہے ہیں؟ اگر متسع ہے تو متسع ہے تو متسع ہے تو ترتیب ہونی چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے. اگر ضیق ہے تو نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات، وہی یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ امام احمد کی جو مشہور روایت ہے اس میں یہی بات یہ ذکر کر رہے ہیں، اگر وقت ضیق ہو گیا تو ترتیب کا لحاظ کیے بغیر پہلے موجودہ نماز کو پڑھ لے گا، اگر وقت متسع ہے تو ترتیب کو برقرار رکھے گا. اور امام شافعی کا یہی خیال ہے کہ مستحب ہے ترتیب کو باقی رکھنا. تو اس اعتبار سے اگر وقت متسع رہے گا تو ترتیب ہی کا خیال رکھنا چاہیے، وقت ضیق ہے تو ترتیب خیال رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک نماز بھول گیا، پھر بعد میں اس کو یاد آیا، کافی لمبے وقت کے بعد بھی اگر یاد آیا، تب بھی اس کو کرنا یہی ہے کہ اس کو وہ نماز ادا کرنا ہے. من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلك. ایسی صورت میں اس کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے.